الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں آگاہ کیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کیا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آگاہ کیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کیا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں اور دوں گا، اور زیادہ دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد، میری پکڑ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، میں تمہیں عذاب کیوں دوں؟ فرمایا ما يفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار ایمان والے بن جاؤ تو اللہ کہہ رہا ہے مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان والے شکر گزار بن جاؤ تو مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور وہ ذات تو بڑا قدردان ہے، بڑی جاننے والی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے شکر کرو گے میں اور دوں گا. بتائیے کوئی اپنے اللہ پر اعتماد رکھتا ہو اور اللہ کو اللہ اور اس کو اپنی قدرت اور صفات کے ساتھ مانتا ہو تو اس کے نزدیک اس پیغام کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے کہ تمہیں پریشانی نہیں آئے گی، تمہیں تنگی نہیں آئے گی، تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کھلیں گے، تمہارے لیے آسانیوں کی شکلیں بنیں گی. تمہیں یہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے. کوئی عام آدمی کا پیغام تو ہے نہیں کہ وہ دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ ڈال دے، کچھ دینا چاہے تو مسائل کھڑا کر دے. یہ تو وہ ذات آگاہ کر رہی ہے، الا لہ الحکم، اس کا فیصلہ چلتا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور جب وہ ذات فیصلہ کر دے اور طے کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی. للہ ملک السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے. القہار، بڑا زبردست ہے. العزیز، سب پہ غالب ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ تمہیں ملا ہے اور ملے گا اس ذات کی طرف سے، کوئی اور نہیں دے سکتا.
کوئی نہیں دے سکتا۔ جب وہ سوتے نعمتوں کے بند کر دے تو کھلوا کوئی نہیں سکتا، اور جب وہ کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اس ذات نے تمہیں ایک نسخہ دیا ہے اپنے خزانے سے لینے کا، اس ذات نے ایک نسخہ دیا ہے اپنے خزانے سے لینے کا، اور نسخہ بھی اتنا آسان ہے، سبحان اللہ۔ کوئی بھی کسی وقت بھی کسی گھڑی بھی یہ نسخہ اختیار کر سکتا ہے۔ غموں کے تذکرے، مشکلات کے تذکرے، مسائل کے تذکرے، مصائب کے تذکرے تو ہر جگہ ہی ہو رہے ہیں، اور آدمی کہہ کہہ کر سن سن کے ڈپریشن میں جا رہا، ڈپریس ہو رہے ہیں، مایوسیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن وہ ذات جو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اور ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، کوئی ہے اس کی طرف بھی توجہ کرنے والا؟ کوئی ہے اس ذات سے بھی رہنمائی اور محبت بھرے نسخے اور ہدایات لینے والا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ شکر کتنا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کتنا ہے؟ فرمایا کانت آمینہ مطمئنہ، بڑے امن سے رہ رہے تھے کہ باہر کے خطرات بھی کوئی نہیں، مطمئنہ، اندر بھی بڑا اطمینان۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے کہ باہر بھی خطرہ نہ ہو اور اندر بھی بے سکونی نہ ہو، نہ اس کی جان کو خطرہ، نہ مال کو خطرہ، نہ عزت کو خطرہ، نہ آبرو کا خطرہ، کوئی خطرہ نہیں، امن اور مطمئنہ، اندر بھی کوئی چیز اسے بے چین نہیں کر رہی، پریشان نہیں کر رہی، مطمئن، سکون۔ فرمایا کانت آمنہ مطمئنہ، بڑے امن سے، بڑے اطمینان سے، یأتیہا رزقہا من کل مکان، ان کی ضروریات ہر طرف سے پوری ہو رہی تھی۔ یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر جگہ سے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، زمین، آسمان، سب ان پہ سخی تھا۔ آسمان سخاوت کا مینہ برسا رہا تھا، زمین سخاوت کے غلے اگا رہی تھی، ہر طرف امن اطمینان، یأتیہا رزقہا من کل مکان۔ ان سے کون سی ایسی بدعملی ہوئی کہ نہ باہر کا امن رہا اور نہ اندر کا سکون رہا؟ کون سی مصیبت ہو گئی؟ آج کی انسان کی کوتاہ نظری یہ ہے، کوتاہ نظری یہ ہے، کم علمی یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری شکل کی صحیح اور خرابی کو دیکھتا ہے، پیچھے نہیں دیکھتا۔ حالانکہ عقل مندی یہ ہے کہ اگر لائٹ میں روشنی نہیں ہے تو پیچھے کوئی خرابی ہوگی، اگر روشنی ختم ہو گئی، ساری بند ہو گئی، کہیں پیچھے خرابی ہو گئی ہو، بجلی نہیں آ رہی، اور اگر یہ روشن ہو گیا تو ظاہر ہے اس لائٹ کے اندر تو نہیں ہے روشنی، باہر سے آ رہی ہے، پیچھے سے آ رہی ہے۔ لیکن آج کے انسان کی کوتاہ نظری کیا ہے؟ وہ صرف ظاہری نقشوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، ظاہری نقشوں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، پیچھے نہیں دیکھتا کہ پیچھے کون سی ذات ہے اور کس سبب سے یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔
اگر اولاد نافرمان ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی سبب ہوتا ہے. اگر حکام ظالم اور بددیانت ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی سبب ہوتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، تمہیں بر و بحر میں جو یہ فساد نظر آ رہا ہے، بارشیں ہو تو زحمت، نہ ہو تو مصیبت. یہ جو ہر طرف فساد ہے، یہ صرف کیا، ہم تو یہ تھا نا موسمی حالات، دنیا میں موسم بدل رہے، ہم تو اس پہ اتفاق کرتے ہیں، دنیا میں موسم بدل رہے ہیں، اس لیے وہاں گرمی بڑھ گئی، یہاں بارشیں بڑھ گئی، بس اس حد تک سوچتے ہیں. لیکن اللہ کریم کیا کہہ رہا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ فساد اس لیے ہو گیا کہ انسان کے عمل فسادی ہو گئے، انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال یہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اب اس پر نظر کسی کی نہیں جاتی، قطع نظری ہے نا، جہالت ہے، اور بدترین جہالت ہے. وہ اس ظاہری سطح تک جا کے اسباب و وسائل تک جا کے رک جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو اللہ کا پیغام ہے اس پر توجہ نہیں. فرمایا امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، پھر بدامنی کیوں ہو گئی؟ اور ہر آدمی خوف کا شکار کیوں ہو گیا؟ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. ہر آدمی جو خوف زدہ ہے، فرمایا لباس الخوف، ہم نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا. سوتے اٹھتے گھر باہر ہر وقت ایک خوف میں ہیں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. قرآن کہتا ہے لباس الخوف، خوف کا لباس پہنا دیا. جیسے ہر آدمی انسان کی جسم پہ لباس ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، گھر کا اور باہر کا اور دفتر کا اور شادی کا اور، لیکن لباس جسم پہ ہوتا ہے. ایسا ہی خوف اس کی جان نہیں چھوڑتا، نیندیں اڑی ہوئی ہیں، سکون ختم ہے. لباس الخوف والجوع، اور آج اسے بھوک اور معیشت پریشان کر رہی ہے، پریشان کر کے رکھ دیا. حالانکہ بڑے امن سے رہتے تھے، اطمینان سے رہتے تھے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے گناہ کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی بڑی ناشکری کی، نعمتوں کی بڑی ناشکری کی. جوانی دیکھیے، صحت دیکھیے، دولت دیکھیے، مال دیکھیے، خوشحالی دیکھیے، کتنے کھل کے ان میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. ہر نعمت میں کھل کر اللہ کو ناراض. ایسی احسان فراموشی، پھر انہیں نعمتوں میں لذت ملے، ایسا نہیں ہوتا. اور سب سے بڑھ کر فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جس نعمت کو اللہ نے بہت بڑی نعمت قرار دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری عظیم الشان نعمت آج مکمل ہو گئی، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جسے اللہ عظیم الشان نعمت قرار دے رہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری نعمت. یوں تو اللہ کی ہر نعمت ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے بارے میں فرمایا یہ اتنی عظیم الشان ہے کہ عظیم الشان رب خود کہہ رہا ہے یہ میری نعمت ہے. اور وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت اسلام تھی، وہ نعمت اسلام تھی، وہ نعمت اسلام تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مسلمان کو اس نعمت پہ فخر کرتا، اس نعمت کو اپنی لیے اعزاز سمجھتا، اور دل و جان سے اس نعمت کی قدر کرتا. لیکن اب اس کے سامنے رنگ نسل ہے، وطن ہے، علاقے ہیں، برادری ہے، قوم ہے، ملک ہے، یہ نئے بت ہیں. اور مادیت سب سے بڑا بت ہے جس کی پوجا ہو رہی ہے، جس کے لیے ہر غلط کام جائز.
نعمت اسلام کی ناقدری ہوئی، وقال اننی من المسلمین، اللہ کو تو یہ پسند ہے کہ یہ اسلام پہ فخر کرتا کہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز، میری سب سے بڑی خوش نصیبی، میری بڑی سب سے بڑی سعادت کہ اللہ نے مجھے نعمت اسلام دے رکھا، اور دل و جان سے اس نعمت کی قدر کرتا۔ لیکن کتنی ناشکری ہے، قدر تو دور کی بات ہے، بدقسمتی ہے۔ سوچ یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اسلام کو اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھ، اسلام کو اپنی عزت کے راستے میں رکاوٹ سمجھتا، اسلام کو اپنی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتا۔ بتائیے اس سے بڑی ناقدری ہوگی؟ اللہ کہہ رہے ہیں فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے سزا دوں گا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تمہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دوں گا۔ نہ انفرادی سطح پہ اسلام کو آج وہ عزت ہے، اور نہ قومی سطح پہ اسلامی معاشرہ قابل قبول ہے۔ بے حیائی، فحاشی، گندگی، سودخوری، حرام کاری، اس پہ فخر ہے۔ ان ساری گندگیوں کو گلے لگا لیا، اور پھر سکون، اور پھر اطمینان۔ اللہ نے تو آگاہ کر دیا کہ نعمتوں پہ شکر کرو، تمہیں مادی نعمتیں دے رکھی ہیں، روحانی نعمتیں دے رکھی ہیں، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت ایمان، اس کی کتنی قدر ہے، اور اس دولت کی حفاظت کی کتنی فکر ہے۔ مسلمان تو کہا کرتے تھے اس نعمت کے قدردانی کرتی ہوئی اعزنا اللہ بالاسلام، ہماری عزت تو ہے ہی اسلام کے بدولت، ہماری عزت تو ہے ہی اسلام کی بدولت۔ وہ تو اس نعمت کی خاطر ایک انچ بھی اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے، پھر اسلام نے انہیں عزت دی۔ ہم نے تو قومیت کی خاطر، برادری کی خاطر، عہدوں کی خاطر، دولت کی خاطر، مادیت کی خاطر ہر جگہ ہی اسلام کو زندگیوں سے نکال رکھا۔ اس نعمت کی ناقدری، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو اللہ تو آگاہ کر رہے ہیں شکر کرو، کہیں تنگی نہیں آئے گی، کہیں تنگی نہیں آئے گی، شکر کرو، میری عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرو، کہیں تنگی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا اعلان ہے، اور اللہ کے کلام میں یہ اللہ کا پیغام ہے، شکر کرو۔ نہ نعمت اسلام کی قدر، نہ نعمت پاکستان کی قدر، اور نہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، کھل کر اللہ کی نافرمانی۔ یہ احسان فراموشی ہے، یہ احسان فراموشی ہے۔ پھر سزا تو آئے گی، پھر تنبیہ تو آئے گی، اور کوئی خوش نصیب آدمی اپنی زندگی کی حد تک بھی، اپنی زندگی کی حد تک بھی جہاں اس کی زندگی اس پہ فرائض ہے، اولاد، ماتا ہے، گھر، کاروبار، جو اس کا دائرہ کار ہے، وہاں بھی اگر اس نعمت کی قدر کرے گا، واللہ العظیم اللہ اسے اسلام کی برکتیں دکھائے گا، اپنی مدد اور نصرت دکھائے گا، اس کا کلیجہ ٹھنڈا رہے گا، اندر سکون رہے گا، ہر وقت مطمئن رہے گا۔ لیکن اگر صرف اپنی ذات میں دینداری اور گھر کی چار دیواری میں کھلی اللہ کی نافرمانی، سکون نہیں رہے گا، معاملات معاشرت میں احسان فراموشی، نہیں ملے گی سکون۔ نعمت اسلام اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تمہیں آگاہ کر رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے یہ الفاظ اتنے زوردار ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، حالانکہ اس اردو ترجمے کے لیے اتنا جملہ بھی کافی تھا، ازیدکم، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن یوں نہیں کہا ازیدن اور لَأَزِيدَنَّ، یہ تاکید ہے، یہ کلام میں اور زور ڈالا ہے، شک نہ کرنا، شک نہ کرنا۔ اور یہ بھی اللہ کریم کی شفقت اور پیار ہے، ورنہ اس کو اتنی تاکید کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو بس کہتا ہے کہ یوں کر لو بس، لیکن اس کی شفقت اور اس کا پیار ہے کہ یہ بات دلوں میں آ جائے۔ شکر کی زندگی بناؤ، شکر کی زندگی بناؤ، اللہ جو نعمت دے اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو، اس میں کم از کم درجہ یہ ہے میرے عزیزو، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ مال دیا ہے، دولت دی ہے، عزت دیا ہے، منصب دیا ہے، گھر دیا ہے، اولاد دی ہے، صحت دی ہے، خوشحالی دی ہے، زندگی دی ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ پھر دیکھیے اس نعمتوں میں اللہ کیسے اضافہ فرماتے، کبھی تو 1 سے 2 کر دیں گے، 2 سے 3 کر دیں گے، اور کبھی سبحان اللہ یوں اضافہ فرمائیں گے کہ نعمت کی شکل ایک ہی ہوگی اور چھوٹی سی ہوگی، لیکن وہ ہزاروں نعمتوں پہ بھاری ہوگی، اتنا مزہ ہوگا، اتنا لطف ہوگا، اتنا سکون ہوگا، اتنی ٹھنڈک ہوگی۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب اللہ نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے نا، جب اللہ نے بتلایا ہے تو سچ بتایا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، تکلیف آئے، غم آئے، رکاوٹ آئے، اللہ کی نعمتوں کو سوچو اور ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر کرو، زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی۔ اللہ راستہ نکالے گا، اللہ راستہ نکالے گا، اللہ اس مشکلات سے، پریشانی سے راستہ نکالے گا۔ اللہ رب العزت شکر گزاری والی، فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔